اے نانا کے روزے میرا گھر ہوتا ہے ویران، اے قبر حسین آج کی شب ہے تیرا مہمان۔ بیان شہادت حضرت سیدنا امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ۔ روایت ہے کہ یوم عاشوراء 61 ہجری بروز جمعہ وقت جمعہ میدان کربلا میں بھوکے پیاسے غریب الوطنی بے کسی میں بیٹوں بھتیجوں بانجوں کی شہادت جب ہو چکی اور بجز زین العابدین حضرت سجاد بیمار کے اور کوئی باقی نہ رہا، تو آپ میدان کاربار میں تشریف لانے لگے۔ اس وقت آپ نے فرمایا میدان کارزار میں، اے کوفیو، تم نے مجھے خطوط لکھ کر بلوایا اور پھر میرے خاندان کو شہید کر دیا، ناحق مجھے مکہ اور مدینہ سے جدا کیا۔ اگر خوف خدا ہے تو اب بھی میرے راستے سے ہٹ جاؤ تاکہ میں اپنے اہل بیت کو لے کر، اپنے کنبے اور گھرانے کو لے کر کسی اور طرف چلا جاؤں۔ امام علی مقام کا یہ کہنا بھی اتمام حجت کے لیے تھا تاکہ کسی نہ کسی طور یہ جہنمی جنت کے حقدار بن جائیں۔ امام علی مقام نے زبان حال سے فرمایا، پانی نہ ملا اس کا نہ شکوہ نہ گلا ہے، تم ظلم و ستم کرتے ہو یہاں لب پہ دعا ہے، کئی روز سے ہر سانحہ پر صبر کیا ہے، پر اب بھی برائی سے جو باز آؤ بھلا ہے۔ اس وقت جب آپ نے دیکھا کہ اشقیاء میں واعظ و نصیحت رشد و ہدایت کو سمجھنے کی صلاحیت ہے ہی نہیں، حب دنیا حرص جاہ منصب نے ان کو بالکل اندھا کر دیا ہے، تو آپ الحکم للہ ورضینا برضا اللہ فرما کر آمادہ پیکار ہو گئے، اور اس وقت آپ نے فیصلہ کر لیا اور اپنے اہل خانہ اہل بیت اور اپنی حرم سے الوداعی کلمات کہے، الوداعی ملاقات فرمائی۔ الوداع اے عطرت من، الوداع الوداع اے نوبت من، الوداع الوداع آل پیمبر، الوداع اے میرے بیمار دلبر، الوداع الوداع مظلوم دختر، الوداع الوداع ہمشیر مستر، الوداع رن میں کہتے تھے شاہ باری باری، الوداع الوداع ہے ہماری، رن میں کہتے تھے شاہ باری، الوداع الوداع ہے، لاؤ جلدی سواری ہماری، الوداع دل میں شوق شہادت بھرا ہے، آب خنجر کا خواہ گلا ہے، اب تو اپنا یہی مدعا ہے، الوداع الوداع ہے ہماری، رن میں کہتے تھے شاہ باری، الوداع عابد ناتواں کو اٹھایا اور امامت کا خلعت پہنایا، دی دعا تجھ پہ ہو حق کا سایہ، الوداع رن میں الوداع
لاؤ جلدی سواری ہماری. حضرت امام علی مقام نے حضرت سجاد بیمار سے فرمایا ہم تو مرنے کو جاتے ہیں جانی، میری ہو تمہیں بس ایک نشانی، میری کشتی کی کر نگاہ بانی. الوداع. رن میں کہتے تھے شاہ لا جلدی سواری بیٹا گر تم مدینے کو جانا، رو رو کر روزے پر یہ سنانا کہ مارا تیرے نواسے کو نانا. الوداع الوداع ہے ہماری. رن تھے شاہ باری. الوداع. لاؤ جلدی سواری ہماری. بولے ہمشیرہ کو تو بلاؤ، کہہ دو ماں جائے کو دیکھ جاؤ، ان کی سن لو اور اپنی سناؤ. الوداع الوداع ہے ہماری. رن میں کہتے تھے شاہ لاؤ جلدی سواری ہماری. الغرض آپ اپنے فرزند ارجمن حضرت سیدنا زین العابدین رضی اللہ تعالی اور حرم اطہر سے الوداعی ملاقات فرما کر میدان کارزار میں تشریف لے آئے. ناگاہ زمین و آسمان میں ایک اندھیرا چھا گیا، گرد و غبار اڑا اور ایک جنات کا لشکر اپنے بادشاہ جعفر زاہد نامی کے ساتھ امام علی مقام کی خدمت میں حاضر ہوا اور یزیدیوں کے ساتھ لڑنے کی اجازت مانگی. امام علی مقام نے فرمایا جعفر اللہ تمہیں جزائے خیر دے، مگر اس وقت تمہیں حکم نہیں کہ تم ان کے ساتھ جنگ کرو، کیونکہ تم ان کو دیکھو گے اور یہ تمہیں نہ دیکھیں گے، یہ مناسب نہیں ہے. میرے نانا جان کی امت کے ہلاک ہونے کا مجھے رنج ہوگا. آپ نے لشکر جنات کو واپس فرما دیا اور پھر یزیدی لشکر سے واعظ و نصیحت خطبہ ارشاد فرمایا، ان کو بہت کچھ سمجھایا، خوف خدا اور محبت رسول کا درس دیا، مگر وہ ازلی دوزخی ہو چکے تھے، اس لیے ان پر کسی وعظ کا اثر نہیں ہوا. ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ. قرآن میں ایک اشارہ دیا اللہ نے کفار کے بارے میں، مشرکین کے بارے میں جن کی قسمت ہی خراب تھی. ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی. وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اور ان کی آنکھوں پر اور ان کی کانوں پر، ان کے کانوں پر اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے. اسی طرح میدان کربلا میں یزیدی لشکر کے دلوں پر مہر لگ چکی تھی اور کانوں اور آنکھوں پر پردہ چھا گیا تھا. نہ انہیں امام حسین نظر آ رہے تھے، یعنی کہ ان کی مبارک ہستی ان کے سامنے نہ تھی، ان کا مقام یزید لشکر کے سامنے کچھ بھی نہ تھا، اور نہ ان کو واز سنائی دے رہا تھا. یعنی کہ آنکھوں سے اندھے اور کانوں سے بہرے ہو چکے تھے. چنانچہ روایت ہے کہ
حضرت امام علی مقام میدان کربلا میں تشریف لائے اور اپنے سواری پر سوار ہو کر میدان کربلا میں پہنچے۔ روایت ہے کہ آپ نے بعد میں اس ذوالجناح کو عذرائے ادب و احترام چھوڑ دیا اور خود کعبے کی سمت سر بسجدہ ہو کر بارگاہ الہی میں مناجات کرنے لگے۔ ایک نابہ کار نے زور سے تیر آپ کی پیشانی اتھر پر مارا، فوارہ خون کا اس وقت جاری ہو گیا۔ آپ نے اس خون کو لے کر اپنے چہرے انور پر پھیرا اور فرمایا کہ میں آج اسی حال میں اپنے نانا سرکار دو عالم مغفر بنی آدم رحمت العالمین شافی المذنبین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں جاؤں گا اور ان کو یہ خون دکھاؤں گا۔ اپنے بابا مولا علی شیر خدا کو اپنا رخسار خون آلودہ دکھاؤں گا۔ اپنی والدہ ماجدہ کو اپنا رنگین پیراہن خونی کفن دکھاؤں گا کہ دیکھو آپ کے بعد امتیوں نے آپ کے میرا یہ حال کیا ہے۔ روایت ہے کہ بعد ازاں اللہ تعالیٰ کے ساتھ آپ کا راز و نیاز ہونے لگا، بخشائش امت کا آغاز ہونے لگا۔ شمر ملعون آگے بڑھنا چاہتا تھا کہ سلمان بن انس نے نیزہ پشت مبارک پر مارا، آپ زمین پر گر گئے۔ خولی بن یزید گھوڑے سے اتر کر سر مبارک کاٹنے کے لیے آگے بڑھا، اس کا ہاتھ کانپ گیا، وہ ہٹ گیا۔ پھر شمر ذل جوشن سینے مبارک پر چڑھ بیٹھا، آپ نے اس کے دونوں دانت منہ سے باہر نکلے ہوئے ملاحظہ فرمائے تو آپ نے فرمایا تو اپنا سینہ کھول۔ اس نے سینہ کھولا تو سینے پر آپ نے کوڑ کے داغ ملاحظہ فرمائے۔ آپ نے فرمایا صدق جدی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچ فرمایا تھا میرے نانا نے کہ حسین تیرا قاتل کتا ابلق ہوگا، سو وہ کتا تو ہی ہے۔ آج میں نے خواب میں دیکھا کہ میرے نانا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میرے نور عین حسین کل تم نماز جمعہ کے وقت میرے پاس آنے والے ہو۔ پھر آپ نے فرمایا اے شمر نابکار، تو جانتا ہے آج محرم کی 10ویں تاریخ ہے، جمعہ کا دن ہے، یوم عاشوراء ہے، اللہ کے نیک بندے مسجدوں میں اللہ کی یاد کر رہے ہوں گے، خطیب ممبروں پر حمد و ثنا اللہ کی کر رہے ہوں گے اور نعت اور درود مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھ رہے ہوں گے، اور تو جہنمی میرے سینے اتھر پر چڑھا ہوا ہے۔ وہ سینہ کہ جو بوسہ گائے رسول اللہ تھا، وہ سینہ کہ جس پر رسول خدا بوسہ دیا کرتے تھے، چومتے تھے، وہ رخسار جس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بوسے دیا کرتے تھے۔ اے ظالم شرم کر، خدا سے ڈر، میرے سینے سے اتر کہ میں آخری سجدہ کر لوں۔ شاہ بولے ہے نماز میں دل نور ہمارا، ہوگا نہ یاد حق سے یہ دل دور ہمارا، سجدے میں نکل جائے جو جاں آج ہماری، ہو جائے گی اس طرح سے معراج ہماری۔ شمر نابکار اٹھا تو آپ نے سجدے حق میں سر جھکا کر بنیت نماز محویت الہی میں فانی فی اللہ والباقی ہوئے۔ اس شمر نابکار سے صبر نہ ہو سکا اور بحالت سجد نماز ہی آپ کا سر مبارک جسم انور سے جدا کر دیا۔ روح انور اسکا و اطہر سجدے ہی میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہتی ہوئی جنت الفردوس کو سداری۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ 10ویں محرم 61 ہجری، ٹھیک دوپہر ڈھلے، 56 برس کی عمر شریفہ، 5 ماہ 5 دن کے سن میں آپ نے شہادت جہری حاصل فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی بے شمار رحمتیں ہوں، برکتیں ہوں آپ کے روح انور پر۔ رسول پاک پہ بھیجائے خدا درود و سلام، علی و فاطمہ حسن و حسین پر بھی مدام۔